بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے اپنے سب سے طاقتور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی رونمائی کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے یہ رونمائی ایک فوجی پریڈ کے دوران کی جس میں روس اور چین کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ پریڈ کی یہ تقریب حکومتی جماعت ورکر پارٹی کے تحت 80 سال مکمل ہونے پر منعقد کی گئی۔ یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان یوکرین کی جنگ میں ماسکو کی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب میں کم جونگ ان کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی دمتری مدیوف، چینی وزیر اعظم اور ویتنام کے رہنما موجود تھے۔ اس پریڈ میں ملک کے کچھ جدید ترین ہتھیار بھی دکھائے گئے جن میں طاقتور ترین ہواسونگ 20 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس سے جنگ بندی کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کا لبنان پر فضائی حملہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دوپہر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے پر بمباری کر دی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ انفراسٹرکچر پر فضائی حملہ کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے 11 قیدی رہا کیے جائیں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو غزہ معاہدے کے تحت طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، جبکہ غزہ کے لوگوں نے اپنے علاقوں کی جانب واپس جانے کا آغاز کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد صہیونی افواج کا بتدریج انخلاء شروع۔ اسرائیلی کابینہ سے امن معاہدے کی منظوری کے باوجود غزہ میں قابض صہیونی فوج اور مزاحمتی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور تازہ ترین جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 26 سالہ مائیکل موڈیچے کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سارجنٹ فرسٹ کلاس کو شمالی غزہ میں سنائپر سے نشانہ بنایا گیا۔ IDF کے مطابق مائیکل موڈیچے کمبیٹ انجینئرنگ کارپس کے 614 بٹالین سے تعلق رکھتا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی مغربی پٹی میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 914 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ باقاعدہ جنگ بندی معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصر آمد کے موقع پر ہوگا۔ معاہدے کے تحت حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جبکہ اسرائیلی قید میں موجود تمام بچوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز غزہ سے باہر نکل جائے گی، رفح کراسنگ سے آمد اور خروج کا راستہ کھولا جائے گا اور غزہ میں جنگ مستقل طور پر ختم ہوگی۔ ادھر غزہ میں تعینات اسرائیلی فوج نے بتدریج انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کا مشاہدہ صبح اس وقت ہوا جب ایک فوجی کیمپ میں موجود اہلکاروں کا اپنا سامان باندھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں فوجیوں کو کیمپ خالی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے سے متعلق مجوزہ معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مطالبات پورے نہ ہوئے تو جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے، نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہوا اور مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ چاہے امن ڈیل موجود رہے یا نہ رہے، غزہ میں حماس کو غیر مسلح ضرور کریں گے۔ یہ غزہ جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی دفعہ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو ہر حال میں غیر مسلح کیا جائے گا اور غزہ کو ڈی ملٹرائز علاقہ بنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس نے غزہ پر کنٹرول کا بیرونی ایجنڈا مسترد کر دیا۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول کا بیرونی ایجنڈا مسترد کر دیا اور غزہ کے انتظامی معاملات فلسطین کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عرب ممالک سمیت عالمی دنیا کے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اقدامات خوش آئند ہے۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ پر کنٹرول کا بیرونی ایجنڈا مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کے انتظامی معاملات اور غزہ کی مستقبل کی گورننس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ فلسطینیوں کا اندرونی معاملہ ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کا عالمی شراکت داری سے غزہ کی تعمیر نو کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق عرب ممالک سمیت عالمی دنیا کے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اقدامات خوش آئند ہیں۔ جمعے کو ایک مشترکہ بیان میں فلسطینی اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے حماس کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کی ثابت قدمی کی تعریف کی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے غزہ میں اسرائیل کے بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی غیر ملکی سرپرستی کو مسترد کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غزہ کی پٹی اور اس کے اداروں کی انتظامیہ کی نوعیت ایک فلسطینی اندرونی معاملہ ہے۔ فلسطینی عوام کے قومی جز نے براہ راست طے کرنا ہے۔ گروپوں نے مزید کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے بعد اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک فوری اور جامع قومی اجلاس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس فلسطینی موقف کو متحد کرے گا، ایک جامع قومی حکمت عملی تشکیل دے گا اور شراکت داری، اعتبار اور شفافیت کی بنیاد پر ہمارے قومی اداروں کی تعمیر نو کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ مشرق وسطیٰ کے پہلے مرحلے میں کل اسرائیل پہنچیں گے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں خود کو امن کا معمار ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر اتوار کو اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر جشن منائیں گے اور ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔ اسرائیل کے بعد امریکی صدر مصر کا دورہ بھی کریں گے، جہاں اس تاریخی جنگ بندی معاہدے پر فریقین نے طویل مذاکرات کے بعد اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر مصر میں غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر طے ہونے والے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب پر بھی شریک ہوں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکراتی کردار کو سراہا گیا ہے، جبکہ عرب میزبان ممالک میں ان کے لیے خیر مقدمی تقریب کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، مگر حقیقی امن اس وقت ہی ممکن ہوگا جب وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالیں گے، جنگ بندی کے بعد دوبارہ جنگ کا آغاز نہ کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ کی طرف واپسی، ملبے سے 155 لاشیں برآمد۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے انفاذ کے اعلان پر فلسطینیوں نے شمالی غزہ میں اپنی زمین کی طرف طویل سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ساتھ طے پائے گئے جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی فوجوں کو منعقدہ پوزیشنوں پر واپس بلا لیا۔ عالمی سمود فلاٹیلا کا کہنا ہے کہ ان کے مشن میں شامل 5 افراد جو سمندری راستے سے غزہ پٹی میں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تقریباً 10 دن بعد اسرائیلی حراست سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ ان کے بحری جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر روکا تھا۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ بھر کے ہسپتالوں میں تقریباً 155 فلسطینیوں کی لاشیں منتقل کی گئیں، جن میں سے 135 لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے نکالی گئی تھیں۔ اسرائیلی بمباری کے رکنے اور اسرائیلی فوج کے غزہ کے کئی علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے بعد امدادی ٹیموں کو اب تباہ شدہ عمارتوں تک رسائی حاصل ہو رہی ہے تاکہ وہ ان افراد کی لاشیں نکال سکیں جو اسرائیلی حملوں میں جان سے گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی فضائی حملوں میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ایک شخص اپنی پہلے کی چوٹ کے باعث چل بسا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے بھی پہلے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے تجارت پر انتہائی جارحانہ موقف اختیار کر رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین نے 1 نومبر سے تقریباً ہر چیز پر برآمدی پابندیوں کا خط بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین پر اضافی 100% ٹیرف تمام اہم سافٹ ویئر پر برآمدی کنٹرول نافذ کریں گے۔
امریکی صدر نے کہا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ چین ایسا قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے اٹھا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر جائیں گے، اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یرغمانی کی واپسی پیر سے شروع ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔